اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. دنیا اور آخرت دونوں اللہ سے مانگے. اس سے پہلے والی جو مجلس تھی جو تھا اس میں بھی دعا تھا. جیسے صحت کی دعا کرنا سنت ہے، ایسے ہی دنیا کی دعا مانگنا بھی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس پر تھوڑی سی اس دن بات ہوئی تھی کہ ایک بزرگ کا سبق آموز واقعہ تھا کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ سنا کہ یہ بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں اس درجہ مستغرق ہوئے اور ذکر اللہ میں ان کو اتنا مزہ آیا کہ ایک مرتبہ غلبہ حال میں ان کی زبان سے جملہ نکل گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ بڑا خطرناک جملہ تھا، یعنی فرمائے کہ اللہ مجھے آپ کے سوا کسی چیز میں لذت نہیں، کسی چیز میں لذت نہیں، بس آپ کے ذکر و فکر میں لذت آتی. آگے فرمائے کہ آپ جس طرح چاہے مجھے آزما کر دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کو آزمانے کی دعوت، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اس کا نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیشاب بند کر دیا. درد اور تکلیف ہے. اس کے ذریعے ان کو دکھایا گیا کہ تم یہ کیا دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ کے سوا کسی چیز میں مجھے لذت نہیں. ارے تمہیں تو پیشاب میں بھی لذت آ رہی ہے، تمہیں تو پیشاب کی بھی حاجت ہے. اگر یہ بند ہو جائے تو تمہاری زندگی بیکار. سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، توبہ کی، استغفار کیا. ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے قرآن شریف پڑھنے آیا کرتے تھے. ان بچوں سے کہتے کہ ارے بچوں، اپنے جھوٹے چچا کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اس لیے کہ اس نے یہ جھوٹ دعویٰ کر دیا تھا کہ مجھے آپ کے سوا کسی چیز میں مزہ نہیں ہے. تو بہرحال وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ اس سے استغنا بڑھتا جائے، نہ دنیا کے معاملے میں نہ ہی آخرت کے معاملے. ارے ہم تو اس کے سامنے دنیا کی حاجات بھی پیش کریں گے اور آخرت کی حاجات بھی پیش کریں گے. ضرورت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا چیز نہیں مانگی. اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے کیا چیز نہیں مانگی. ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی. دنیا کا رزق بھی مانگا، صحت بھی مانگی، فقر سے پناہ بھی مانگی، اور سستی سے پناہ مانگی، بزدلی سے پناہ مانگی، اور دنیا کی تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش فرمائی. جی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الحزن واعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل. یہ سارے الفاظ ہیں. تو فرمایا دنیا کی تمام حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مطالب پورے کرے یا نہ کرے، بس مجھے تو رضائے مولا ہمیشہ نصیب رہے، یہ کہنا بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے. کیونکہ ایک مرید کا ایک خط تھا نا. کیا خط تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ میری دنیا کی چیزیں پوری کرے، میری یعنی خواہشات پوری کرے یا نہ کرے، لیکن بس اللہ ہمیشہ مجھے اپنی رضا نصیب کرے. تو فرمایا یہ بے ادبی ہے. اور جامع دعا کر لینا کافی ہونا چاہیے. ایک جامع دعا ہے. ایک صاحب نے حضرت والا کو لکھا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایک جامع دعا ہے. اس کے علاوہ بہت سی دعائیں ہیں. اب میں خیال کرتا ہوں کہ جب ہم نے ایک باغ مانگ لیا جس میں گلاب، لیمو، نارنگی وغیرہ کل اشیاء موجود ہے، پھر علیحدہ علیحدہ لیمو، نارنگی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں کیا چیز چھٹی ہوئی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اچھائی دیجئے اور آخرت میں بھی اچھائی دیجئے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے. اس دعا میں دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں جمع ہو گئی، ساری ضرورتیں جمع ہو گئی. تو ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک باغ مانگ لیا جس میں گلاب بھی ہے، لیمبو بھی ہے، نارنگی بھی ہے،
پھر علیحدہ علیحدہ گلاب، لیمبو، نارنگی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ تھا کہ جب جامع دعا موجود ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں آ گئی تو بس اب ہر وقت یہی دعا کرتے رہے، دوسری دعائیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک حضرت تھانوی کو لکھا اپنے مرید نے، مثلا نہیں کہ اللہ رزق بھی دے دے، اللہ صحت بھی دے دے، یا اللہ پیسے بھی دے دے، یا اللہ روزگاری بھی دے دے، یا اللہ قرضہ ادا کرا دے، یہ الگ الگ چیزیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے کہ آتینا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اس میں سب آ گیا ہے، پھر الگ الگ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال ہے اصل میں۔ علیحدہ علیحدہ دعا کرنے میں خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ تو جواب میں حضرت والا نے لکھا، حق تعالیٰ کے دربار میں خشوع اور خضوع بڑی چیز ہے، خشوع اور خضوع بڑی چیز ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ خاص چیزوں کے مانگنے میں زیادہ خشوع ہوتا ہے، اسی واسطے احادیث میں جامع دعا کے علاوہ خاص مقاصد کے بھی دعائیں آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز علیحدہ علیحدہ بھی مانگی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ، یعنی اللہ میں آپ سے تمام خیر کا سوال کرتا ہوں اور تمام شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ سب آ گیا۔ دیکھیے یہ بھی جامع دعا ہے، اس ایک دعا میں سب کچھ مانگ لیا، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دعا بھی کر رہے کہ اللہ صحت دے دے، یا اللہ عفت دے دے، یا اللہ امانت دے دے، یا اللہ حسن اخلاق دے دے، یا اللہ رضا بالقضاء قدر دے دے۔ یہ تمام چیزیں علیحدہ علیحدہ مانگ رہے، اس لیے کہ ہر ایک چیز کے مانگنے کا مزہ اور لطف الگ ہے، ہر ایک چیز کے مانگنے کا لطف علیحدہ علیحدہ۔ فرمایا اللہ امانت دے دے، تو یہ تمام چیزیں علیحدہ علیحدہ مانگ رہے، اس لیے کہ ہر ایک چیز کے مانگنے کا مزہ اور لطف الگ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز مانگنے کا ایک کیف ہوتا ہے، اور جب انسان اپنی متعین حاجت کو مانگتا ہے تو اس کو دل لگا کر مانگتا ہے اور زیادہ گڑ گڑا کر زیادہ خشوع کے ساتھ مانگتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان ہر چیز کے لیے جتنی مرتبہ دعا کرے گا اتنا ہی دعا کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب اگر اسی دعا کو دہرانے کا ارادہ کیا تو 2 مرتبہ دہرا لوں گی، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ پڑھ لوں گی، 10 مرتبہ تم دہرا لوں گی، لیکن اس کے برخلاف انسان کو جتنی حاجتیں مطلوب ہے ان حاجتوں میں سے ایک ایک کا تصور کر کے جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے گا کہ اللہ روٹی دے دے، یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ کام دے دے، حلال روزی دے دے، نماز کی توفیق دے دے، اللہ مجھے ذکر کی توفیق دے دے، مجھے تلاوت کی توفیق دے دے، جب اس طرح ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ مانگے گا تو دعا کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور جتنی مرتبہ دعا کرے گا اتنا ہی اجر زیادہ لکھا جائے گا، کیونکہ ہر دعا ایک مستقل عمل ہے۔ یاد رکھو دعا بھی ایک عبادت ہے، دعا ایک مستقل عمل صالح ہے، ہر دعا ایک مستقل حسنہ ہے، نیکی ہے، عبادت ہے، لہذا کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ آج لوگوں نے اس عبادت کو چھوڑ دیا، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن دعا مانگنے کی ایک عبادت ہے وہ چھٹی ہوئی، یا مانگتے بھی ہے تو 2 منٹ 4 منٹ بولے 5 منٹ سے زیادہ کیا مانگو یہی سمجھ میں نہیں آتا۔ دعا مانگنا چاہیے 1 گھنٹے تک مانگو۔ ابھی آپ تو گھبرا گئے، بولے 1 گھنٹہ 5 منٹ میں کچھ نہیں یاد آتا تو 1 گھنٹہ کیا؟ ارے جب مشق کریں گے تو ایسا بیٹھو گے کہ 1 گھنٹہ بھی کم پڑے گا۔ مانگنا کس سے؟ اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنے میں تو مزہ آئے گا، چھوٹے بچے کی طرح مانگے اللہ تعالیٰ سے، ضد کر کے مانگے، اللہ تو خوش ہوتے ہیں۔ آرڈر سے نہیں مانگنا، اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، ذرا آرڈر نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا ہے، سمجھے؟ یہاں تک کہ اللہ کو رحم آ جائے، یہاں تک کہ اللہ دے ہی دے۔ جیسے ایک مسکین ہوتا ہے کیسا بن کے آتا ہے، کیسے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، کبھی پیر بھی لنگڑا کر کے آتا ہے، کبھی ہاتھ کو بھی باندھ کے آتا ہے تاکہ دینے والے کو رحم آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسا مانگے کہ چہرہ بھی مسکین ہو، پراگندہ ہو۔ تو یہ ہے کہ مانگنا ایک عبادت ہے مستقل، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگے۔
میرے فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے دوسرا عطا فرما دیجیے. یعنی جو جوتا پہنتے جو نیچے کا ہوتا اس کو تسمہ کہتے، مجھے دوسرا عطا فرما دی تاکہ مقصود بھی حاصل ہو، ثواب بھی ملے. دیکھو وہ بھی ٹوٹ گیا تو اللہ سے مانگو. ہاں اللہ، ایک چھوٹی چھوٹی ایک سوئی کی ضرورت ہے، اللہ مجھے سوئی دے دیجیے. اس لیے صرف جامع دعا پر اکتفا کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو. اللہ تعالیٰ کے دربار میں شارٹ مطلوب نہیں، وہاں پر تو جتنی تفصیل ہو اتنی ہی بہتر ہے. اللہ کے سامنے تو کھول کھول کے رکھو تو اتنا بہتر ہے. جامع دعا بھی مانگو اور ایک ایک الگ الگ بھی مانگو. جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع فرماتے تو کئی دعائیں ایک ساتھ ملاتے چلے جاتے. مثلا آپ نے ایک دعا فرمائی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارزنا وارض عنا وارزنا وارض عنا. اس دعا کا ایک ایک جملہ اپنی اپنی جگہ پر جامع ہے. جی لیکن اس کے باوجود ایک ہی دعا میں کئی جملے حرف عطف کے ذریعے ملا دیے. ان کا ترجمہ ہے کہ اللہ زیادہ عطا فرما کمی نہ فرما. دیکھو اب اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یا اللہ زیادہ عطا فرما کمی نہ فرما، عزت عطا فرما ذلت سے بچا، ہمیں عطا فرما اور ہمیں مال عطا فرما محروم نہ فرما، ہمیں ترجیح دیجیے اور دوسروں کو ہم پر ترجیح مت دیجیے، ہمیں راضی کر دیجیے اور ہم سے راضی ہو جائیے. ہمیں راضی کر دیجیے اور ہم سے راضی ہو جائیے. دیکھو کیا دعا. اور ایک دعا میں آپ نے فرمایا اللہم نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. اب یہ سارا کا سارا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں آ گیا ہے، لیکن والآخرت حسنہ میں آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الگ الگ مانگ رہے. تو یہ بھی سنت ہے. یعنی اللہ میں آپ سے صحت اور پاک دامنی، امانت داری اور حسن اچھے اخلاق اور رضا بالقضاء، آپ کے فیصلوں پر میں راضی رہوں، اس کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے عطا فرما. لہذا کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں جمع نہ فرمائی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کنجوسی نہ کرے. یا اللہ، اس لیے کہ دعا کے اندر تفصیل مقصود ہے، دعا کے اندر تفصیل مقصود ہے، اختصار مقصود نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مظاہرہ، اسی لیے جب لمبی دعا مانگیں گے نا تو اس میں ایک ایک چیز کو کھولتے جائیں گے. اختصار مقصود نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مظاہرہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، خوب مانگے. اللہ تعالیٰ سے مانگے اور خوب مانگے، تھوڑا نہیں، جتنا چاہے مانگو. دینے والا اللہ ہے. ایک صاحب تھے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے اللہ مجھے کروڑوں دے دے، تو دوسرا بازو میں بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ اتنا کیا کرے گا تو کہنے لگا کہ تیرے سے تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں. تیروں کو دینے میں بھاری پڑتا ہے، اللہ کو دینے میں تو کوئی بھاری نہیں ہے. تو مانگو نا، کروڑوں بلینوں مانگو، کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں تو مزہ آنا چاہیے، مزہ آنا چاہیے، شرم نہیں آنی چاہیے. جی تو صبح کے وقت کی دعائیں، مثلا جب صبح کے وقت اٹھے تو یہ دعا کرنی چاہیے، اس کو اپنے معمول میں داخل کرنا چاہیے. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. اے اللہ، ہمیں آپ ہی کی توفیق سے صبح نصیب ہوئی، اور آپ ہی کی توفیق سے شام ملی، اور آپ ہی کی قدرت سے جیتے ہیں، اور آپ ہی کی قدرت سے مریں گے، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیسی جامع دعائیں. اور یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ھذا اليوم
وشر ما بعده اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبرکته وہداه. یہ صبح کی دعا. یا اللہ میں آج کے دن کی اور اس کے بعد کی بھلائی آپ سے مانگتا ہوں، اور آج کے دن کے شر اور اس کے بعد کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ میں آپ سے آج کے دن کی بھلائی، اس کی فتح اور کامیابی اور اس کا نور، اس کی برکت اور اس کی ہدایت مانگتا ہوں. یہ چاہے اردو میں دعا مانگو، کوئی حرج نہیں. اور یہ دعا پڑھے اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا اللہم انی اسألک خیر الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین اللہم انی اسألک من خیر ما تجیء به الریاح. اے اللہ اس دین کے اول حصے کو نیکی بنائیے، درمیانی حصے کو فلاح اور فلاح کے ذریعے، اور آخری حصے کو کامیابی بنائیے. یا ارحم الراحمین میں دنیا اور آخرت کی بھلائی آپ سے مانگتا ہوں. یا اللہ میں ان چیزوں کی بھلائی مانگتا ہوں جن کو ہوائیں لاتی ہیں. کتنے بہترین دعا ہے. یہ تمام دعائیں فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرو. یہ جامع دعا ہے. ان دعاؤں میں سبھی کچھ آ گیا. سارے دن کی خیر حاصل ہوگی، سارے دن کی برائیوں سے پناہ مل گئی. لیکن یہ نہ سوچے کہ اب تو ہم یہ دعائیں کر چکے، اب مزید کسی دعا کی ضرورت نہیں، بلکہ پورے دن میں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس وقت پھر دعا کرے. اس وقت پھر دعا کرے کہ اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ ضرورت بھی پوری فرما دے. مانگتے رہو، مانگتے رہو. ایک انسان کے پاس آپ ایک بار مانگتے ہیں اور اس نے کچھ نہیں دیا تو دوبارہ مانگنے جاؤں گے تو کہتے کیا بار بار مانگنے آتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بار مانگ لیا، پھر ضرورت پڑی پھر مانگو، پھر ضرورت پڑی پھر مانگو. اس ضرورت بھی پوری فرما دے، یہ بھی فرما دے. اور اس کثرت سے دعا کے نتیجے میں تعلق مع اللہ مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور سارے تصوف اور سلوک کی جان تعلق مع اللہ کا قوی ہونا ہے. یہ ولایت صغرا کا پہلا درجہ ہے. ولایت صغرا ہی ہے کہ جس کو معیت مل گئی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تعلق مل گیا، تعلق مع اللہ ہو گیا. جتنا انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، جتنا زیادہ پکارے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے رابطہ اس کا مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا ہے. جی آج تک ہم نے اللہ سے نہیں مانگا ہے اور بار بار مانگنا ہے. اللہ 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 پاک یہ بھی دے دیجیے، یہ بھی دے دیجیے. ارے تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرو نا. ہاں اللہ سے باتیں کرو. ایسا لگے گا جیسے کوئی بکواس کر رہا ہے. آج فون میں کسی بکواس چلتی ہے کہ سامنے تو کوئی ہے نہیں، بات کر رہے. ہاں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو. ہمیں لوگوں سے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے لیکن اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ نہیں آتا. یہی ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. جب ایمان بنے گا تو اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آئے گا. بہرحال رمضان مبارک کا مہینہ، یہ اس میں یہ مجلس چل رہی تھی تو فرمایا اب ختم ہو رہا ہے. اس مبارک مہینے میں جو اعمال کی توفیق ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اپنی کوتاہیوں پر استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے. تو گویا اس بات میں خلاصہ یہ ہے کہ ہم جہاں آخرت مانگے تو وہاں دنیا بھی مانگے. یہ مانگنا بھی سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگے. چلو ہم ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں.